دبئی، جس کا نام سنتے ہی اونچی اونچی بلڈنگز، 7 اسٹار ہوٹل، مہنگی گاڑیاں، گلیمر اور بہت سارا پیسہ، یہ سب کچھ ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دبئی دنیا کی سب سے ہاٹ فیورٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، جسے ویگس آن اسٹیرائڈز بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر سال میں تقریباً 50 سے لے کر 70 لاکھ تک ٹورسٹ گھومنے پھرنے آتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دبئی نے تو اگلے 20 سالوں کے لیے ایک بہت بڑا ماسٹر پلان بھی تیار کر لیا ہے، جسے ویژن 2040 کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ پلان پورا ہو پائے گا؟ کیا دبئی ہمیشہ ایسے ہی گرو کرتا رہے گا؟ کیا اس سب چمک دمک کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے جو سب سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیا واقعی دبئی اتنا امیر ہے اور کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ MH ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ دبئی مڈل ایسٹ میں موجود باقی تمام کنٹریز سے کافی مختلف ہے۔ دبئی کے آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق دبئی کی GDP کا صرف 1% آئل سے آتا ہے، جبکہ باقی 95% ٹورزم، ٹریڈ اور فائنانس سے آتا ہے۔ لیکن کیا یہ بات واقعی میں سچ ہے؟ کیا دبئی کا انحصار آئل پر نہیں ہے؟ یعنی دبئی جو آج ترقی کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے، کیا اس کی ان کامیابیوں کے پیچھے آئل کا کوئی ہاتھ نہیں؟ اس سچائی کو جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا 200 سال پیچھے، یعنی 1822 میں۔ اس وقت دبئی کی آبادی 700 سے لے کر 800 تک ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا فشنگ ویلیج تھا۔ یہ پورا گاؤں ایک دوسرے شہر کے قبضے میں تھا، جسے آج ابوظہبی کہا جاتا ہے۔ 1833 میں البو فلاسہ نامی قبیلے نے ابوظہبی کے خلاف بغاوت کر دی اور دبئی کو ابوظہبی سے آزاد کروا لیا۔ اس سارے موومنٹ کو 2 لوگ لیڈ کر رہے تھے، ایک تھا عبید بن زید اور دوسرا تھا مکتوم بن بھوٹی۔ اس آزادی کے بعد وہی پوری دبئی کے مالک بن گئے۔ صرف 3 سال بعد عبید بن زید کی موت ہو گئی اور مکتوم بن بھوٹی دبئی کا رولر بن گیا، اور آج کی ڈیٹ تک اس خاندان کی دبئی پر حکومت ہے۔ دبئی نے ابوظہبی سے آزادی تو حاصل کر لی تھی، مگر اس کے حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے۔ اکنامکلی دبئی بہت کمزور تھا اور صرف فشنگ کے ذریعے مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ خیر 1892 میں برٹن نے دبئی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لی اور دبئی نے اپنی اکانومی پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ 1901 میں دبئی نے مڈل ایسٹ کا پہلا فری سی پورٹ بنایا، جہاں پر کوئی ٹیکس یا امپورٹ ڈیوٹی نہیں تھی۔ اس پالیسی کے بعد دبئی کا پورٹ پرشین گلف اور ایشیا میں مشہور ہونے لگا۔ 1906 تک اس پورٹ سے 70,000 ٹن تک کا کارگو جانا شروع ہو گیا۔ لیکن اتنی ٹریڈ کے باوجود دبئی کے حالات کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ تھی ٹیکس فری پالیسی، جس کی وجہ سے دبئی کو کوئی خاص ریونیو نہیں آ رہا تھا۔ پھر 1908 میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، جس میں کئی 100 کشتیاں تباہ ہو گئی اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ یہ مرنے والے وہ سارے مچھلیاں پکڑنے والے تھے جو دبئی کی اکانومی کو چلانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ اس طوفان کے بعد دبئی کے حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر 1929 میں پوری دنیا میں ایک زبردست اکنامک کرائسس آیا، جسے دی گریٹ ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس کرائسس نے دبئی کو ہلا کر رکھ دیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لوگوں نے پڑوسی ملکوں کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران 1938 میں امریکن آئل کمپنیز نے سعودی عربیہ میں آئل کی بہت بڑے ریزرو ڈسکور کر لیے۔ اگلے 20 سال تک ساری مغربی دنیا سعودی عرب کے آئل ریزرو کو ایکسپلوئٹ کرنے اور وہاں پر پائپ لائن بنانے پر بزی رہی، اور اس سارے عرصے میں دبئی بالکل اگنور رہا۔ لیکن پھر 1950 کی دہائی میں دنیا کی توجہ سعودی عرب سے ہٹ کر باقی پرشین گلف کی طرف ہو گئی۔ 1958 میں ابوظہبی میں تیل کے بہت بڑے ریزرو ڈسکور ہو گئے، اور یہیں سے اس سارے خطے کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوا۔ 1966 میں دبئی میں بھی آئل ڈسکور ہو گیا۔ یہ ریزرو اتنے زیادہ تو نہیں تھے کہ دبئی کی تقدیر بدل دیں، مگر دبئی کی اکانومی اس ڈسکوری کے بعد تھوڑی سنبھلنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف ابوظہبی کئی ٹن آئل بیرل ایکسپورٹ کر رہا تھا، جس سے بلینز آف ڈالرز آنا شروع ہو گئے تھے۔ دبئی بھی اب یہ بات سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسے دیش سے لڑائی نہیں لے سکتا جس کے پاس پوری دنیا کے 9% آئل پروڈکشن ہو، اور ساتھ ہی میں یہ بات بھی کافی کلیئر تھی کہ دبئی اپنے خود کے سہارے کسی صورت زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ خوش قسمتی سے دوسری ہی طرف ابوظہبی کا مالک شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر اس پورے ریجن کو ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب ایمریٹس مل جل کر رہیں۔
اور ایکسٹرنل اور انٹرنل خطرات سے اکٹھے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں۔ اسی لیے 1971 میں UAE وجود میں آیا، جس میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین اور فجیرہ شامل تھے۔ ابوظہبی اس نئی کنٹری کا کیپٹل بن گیا اور شیخ زید بن سلطان ال نہیان UAE کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے، اور یہ تھا دبئی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ سارا زبردست انفراسٹرکچر، یہ ایئرپورٹس، یہ ایئر لائن، یہ بڑی بڑی بلڈنگ، ان سب انفراسٹرکچر کو بنانے کے پیچھے ابوظہبی کی فنڈنگ تھی۔ 1990 کے بعد دبئی اپنے اسی انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ ساری دنیا سے لوگ دبئی آنا شروع ہو گئے۔ ملٹی نیشنلز اپنے آفیسز دبئی میں کھولنے لگے، اور دبئی کا پورٹ ایشیا، یورپ اور پرشین گلف کو ملانے والا ایک برج بن گیا۔ اسی لیے دبئی یہ کلیم کرتا ہے کہ آئل پر اس کی ڈیپینڈنس 1% سے بھی کم ہے۔ لیکن جب دبئی کسی مشکل میں پڑتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے بچانے کون آئے گا؟ جی ہاں، تیل سے مالا مال ابوظہبی۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے 2008 کا فائنینشیل کرائسس، جب پوری دنیا کی اکانومی ہل کر رہ گئی تھی۔ دبئی کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دبئی زبردست اسٹیٹ میں چلا گیا تھا، اور تبھی ابوظہبی نے انٹرونشن کی اور $20 بلین کا لون دے کر دبئی کو بیل آؤٹ کیا۔ اس کے بدلے میں دبئی نے اس مشہور اونچی بلڈنگ کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے ابوظہبی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ رکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود دبئی کا ڈیٹ پرابلم سولو نہیں ہوا۔ 2008 کے بعد سے دبئی کا ڈیٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ IMF کے مطابق دبئی کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً $80 بلین ہے۔ ان $80 بلین میں سے $20 بلین تو ابوظہبی کا لون ہے، جو ابھی تک دبئی نے واپس نہیں کیا۔ اگر 2008 میں ابوظہبی نہ ہوتا تو دبئی فور شور ڈیفالٹ کر جاتا۔ تو یہ تو ہو گیا پوائنٹ 1 کہ دبئی کا یہ کلیم اس کی اکانومی آئل پر نہیں چلتی بالکل غلط ہے، کیونکہ دبئی کی آدھی سے زیادہ اکانومی ابوظہبی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ابوظہبی کا 85% ریونیو تیل سے آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، جہاں سے دبئی اپنا کافی ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ 2014 کے بعد سے دبئی میں پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہے۔ 2021 تک یہ پرائسز اتنی گر چکی تھی کہ اگر آپ 2010 میں خریدی گئی اپنی کوئی پراپرٹی 2021 میں بیچتے تو آپ کو کم از کم 60% لاس ہوتا۔ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ ویلیو بڑھتی رہتی ہے، لیکن دبئی میں پچھلے 8 سالوں میں بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف تو دبئی میں آپ کو ہر طرف کنسٹرکشن ہوتی نظر آئے گی، مگر دوسری ہی طرف آپ کو خالی بلڈنگ، اپارٹمنٹس اور آفیسز بھی نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ ہے اوور سپلائی۔ اصل میں دبئی کا موٹیو ہے بلڈ اینڈ دے ول کم، مطلب بلڈنگ، اپارٹمنٹس وغیرہ بناؤ، باہر سے لوگ خود ہی آ کر انہیں آباد کریں گے۔ مگر انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ رہی ہے، اور اسی اوور سپلائی کی وجہ سے پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہے۔ اس کی ایک اور بڑی اگزامپل ہے میڈ ان ون سائڈ، جو کہ دبئی کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے اوپر 2015 میں کام شروع ہوا، مگر آج 8 سال گزرنے کے بعد بلینز آف ڈالرز ضائع کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو بنانے والا گروپ بینکرپٹ ہو چکا ہے، اور ہر طرف ایسی خالی بلڈنگز ہیں جن پر کروڑوں درہم لگ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 2022 میں رشیا یوکرین وار کے بعد دبئی کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ایک مچ نیڈڈ بوسٹ ملا۔ بیسیکلی کافی رشین اور یوکرینین بلینئر جن کی پراپرٹیز یورپ میں فریز ہوئی ہیں، وہ اب دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ پچھلے کچھ مہینوں میں کافی اوپر گئی ہے۔ لیکن یہ ٹریڈ ظاہر ہے ٹیمپرری ہے، جو کہ جنگ کے بعد یہ سارے انویسٹرز اپنا پیسہ دبئی سے نکال لیں گے۔ یہیں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ FATF نے دبئی کو منی لانڈرنگ کے خلاف ریکوائرڈ ایکشن نہ لینے پر گرے لسٹ میں بھی شامل کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں دبئی کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس فیصلے سے کافی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے دبئی ایکسپو۔ کووڈ کی وجہ سے 2020 کے بجائے یہ ایکسپو 2021 میں ہوا، اور ایسے سارے ایکسپرٹ اب بلین ڈالر فیلئر کہہ رہے ہیں۔ پچھلے کوئی 900 سالوں سے دبئی اس ایکسپو کی تیاری کر رہا تھا۔ دبئی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ اس ایکسپو سے پوری دنیا سے بہت ساری انویسٹمنٹ اکٹھی کر کے اپنی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرے گا۔
لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ دبئی ایکسپو ایک ٹورزم سٹنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ثابت ہوا۔ انٹرنل آرڈر ڈاکیومنٹس کے مطابق اس ایکسپو کی انکم ٹارگیٹڈ انکم سے 57% کم تھی۔ یہ ایکسپو فیل کیوں ہوا، اس کی کئی ریزن ہیں، لیکن فی الحال آتے ہیں چوتھے فیکٹر کی طرف، اور وہ ہے دبئی فارن پالیسی۔ پچھلی 3 یا 4 سالوں سے UAE نے بہت ایکٹیولی اپنی فارن پالیسی کو سعودی عرب کی فارن پالیسی سے الائن کیا ہے، اسپیشلی قطر اور ایران کے معاملے پر، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ UAE ایران اور دوسرے اینٹی سعودی ممالک اور گروپس کے نشانے پر آ گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جنوری 2022 میں ابوظہبی آئل فیلڈ پر ہونے والی میزائل اٹیک، جن کی رسپانسبلٹی یمن حوثیوں نے قبول کی تھی۔ ایران بھی آلریڈی UAE کو اسرائیل کے ساتھ فرینڈشپ بڑھانے کے معاملے پر تھریٹ کر چکا ہے۔ اب دبئی اور ابوظہبی کو جو چیز دنیا کے باقی شہروں سے ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ ہے زبردست لائن آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن۔ اس لیے بڑی سے بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز دبئی میں کھولتی ہے، لیکن اس تھریٹ کے بعد اگر خدا نخواستہ دبئی پر ایک بھی میزائل اٹیک ہوا تو سارا انویسٹر اور بزنس کانفیڈنس زیرو ہو جائے گا، اور اس سے بھی بڑا امپیکٹ آئے گا دبئی کے ٹورزم پر، جو اس کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 5واں اور آخری فیکٹر ہے سورس آف ریونیو۔ اب دبئی دنیا کی ان چند کنٹریز میں سے ہیں جہاں پر 0% انکم ٹیکس ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کماؤ آپ کو گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ دنیا کی ساری ٹاپ اکانومیز اور امیر ترین کنٹریز میں بھی انکم ٹیکس ہوتا ہے، اور اس ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ ویلفیئر اور انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ کرتی ہے۔ انکم ٹیکس کا نہ ہونا جہاں فارینرز کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے، وہیں دبئی کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم بھی ہے کہ آخر کب تک وہ اس پالیسی کو لے کر چلے گا، کیونکہ دبئی کو ہر حال میں ٹورزم کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم چاہیے۔ کچھ مہینوں پہلے ایسے رومرز آئے تھے کہ 2023 میں دبئی انکم ٹیکس انٹروڈیوس کروا رہا ہے، مگر ابھی تک کچھ بھی فائنلائز نہیں ہوا۔ ان 5 فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو فار شور ہے کہ دبئی کا فیوچر ابوظہبی پر ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ گلوبل آئل ڈیمانڈ ہو یا پھر UAE کی فارن پالیسی، جو ابوظہبی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ دوسری ہی طرف دبئی کو ٹورزم کے علاوہ انکم سورسز ڈیولپ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ کنسٹرکشن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ نہ بڑھے اور نتیجتاً پراپرٹی پرائسز سٹیبل رہے۔ اس کے علاوہ دبئی کے 90% آبادی امیگرینٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تو یہاں تک پہنچنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی گلف کنٹریز فارینرز کو نیشنلٹی نہیں دیتا، اس لیے کوئی بھی اپنے آپ کو زیادہ دیر تک UAE سے جوڑ کر نہیں رکھتا۔ اپنی زندگی کے اتنے سال یہاں پر گزارنے والوں کے لیے نیشنلٹی لازمی ہونی چاہیے۔ خیر، اس سب کے باوجود اس صحرا میں جس طرح یہ شہر کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو دبئی جیسا کوئی شہر نہیں ملے گا، لیکن یہ چمک دمک کب تک رہتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔